بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں لکھنا چاہوں اخبار میں کوئی کالم پبلش کروانا چاہوں تو یہ بہت آسان ہے. آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں جائیں, اپنا کالم دیں, تحریر دیں اور وہ آپ کو پبلش کر دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں جب لکھتا ہوں تو تقریباً 10 سے 12 دفعہ پھر اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. تحریر کے اندر جو جان ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا وہ اخبار کی زینت بنے. ٹھیک ہے. تو مطالعہ تو لازمی ہے, مطالعے کے بغیر تو کچھ نہیں. آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لکھیں گے. وہ اگر آپ لکھ بھی لیں گے تو پھر میں وہی شکوہ کروں گا کہ میری تحریر لگی نہیں جی, کیونکہ اس میں جان نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. السلام علیکم ویورز, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ زید. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے گیسٹ حافظ زہیب طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لکھاری ہیں, کالمسٹ ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, میڈیا سے ان کا تعلق ہے. روزنامہ, جنگ اور دیگر چینلز میں بھی کام کر چکے ہیں, پرنٹ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, بنا وقت کو ضائع کیے ان سے بات کرتے ہیں. سب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ جی حمزہ بھائی, بہت اللہ کا شکر. میں آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج بات کرنے کے لیے بلایا اور مجھے بڑا اچھا لگا. اور میں یہاں ایک پیغام بھی ضرور دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کام دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, میرے خیال میں وہ اتنا عظیم کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ ایسا بڑا کام تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. بالخصوص وہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے تعلیم ممکن, اس میں کتنے سینکڑوں بچے اور ایسے بچے جو ذہین ہیں لیکن مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں, ان لوگوں کو کس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو, اور ایک پاکستان کے ایک مہذب فرد کے طور پر ان کی کس طرح تربیت کی جا رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اپریشیٹ کروں گا. بہت شکریہ. اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بالکل ٹھیک. سب وہ لوگ جو آپ کو اب دیکھ رہے ہیں, آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کس طرح کیا؟ حمزہ بھائی, کیریئر کا آغاز مجھے چونکہ والد صاحب بھی میرے جرنلسٹ تھے, صحافی تھے, ادیب تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو گھر کے اندر ہی آئیڈیل بھی میرے والد صاحب تھے. تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز روزنامہ نوائے وقت میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈیٹر کی ڈاک میں خط لکھنے سے. اچھا, پہلی بار آپ نے خط لکھا؟ ہاں جی, خط لکھا. اور میرے خیال میں کچھ 100-150 الفاظ کا وہ خط تھا. اور خط بھی ایسا تھا کہ ایک ہاسپٹل تھا, اس میں کچھ پرابلم آئی. تو جب میں نے وہاں اس کی انتظامیہ سے بات کی, اس نے کہا جناب آپ کیوں بات کر رہے ہیں, آپ کے تو ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ چیف ایڈیٹر صاحب اس جو ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے اس کے سربراہ ہیں. اچھا. وہ میں نے وہ جو ایشو تھا اس کو ریز کیا اپنے ایڈیٹر کی ڈاک میں, خط میں. تو مجھے چیف ایڈیٹر وہ لگ گیا. چیف ایڈیٹر صاحب مجید نظامی صاحب نوائے وقت کے ہوتے تھے, انہوں نے مجھے پھر کال کی. انہوں نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان کا کھلا دل یہی دیکھیں کہ انہوں نے ایڈیٹر کی ڈاک میں وہ خط منوان شائع ہوا اس طرح. تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایڈیٹر کی ڈاک میں خط لکھنے سے کیا, اور پھر بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. کوئی یہ نہیں ہو گیا کہ جناب ہم نے پہلی ہی دفعہ لکھا. میرا یہاں پہ سوال بھی تھا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں لکھنا چاہوں اخبار میں کوئی کالم پبلش کروانا چاہوں تو یہ بہت آسان ہے. آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں جائیں, اپنا کالم دیں, تحریر دیں اور وہ آپ کو پبلش کر دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, لکھنا تو آسان نہیں ہے. اچھا. سب سے بڑی بات, لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو, میں جب لکھتا ہوں تو تقریباً 10 سے 12 دفعہ پھر اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ کہیں اس کے اندر ایسی کوئی لفظ کی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی چیز تو نہیں لکھی ہوئی کوئی ہمارے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو. اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ میں نے جب پہلی تحریر لکھی ایڈیٹر کی ڈاک میں, وہ بھی اس کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑی. پھر کالم آیا, کالم کے لیے ہم مختلف جو ہے اردو پوائنٹ پہ ہمارا شائع ہوتا رہا, اور مختلف جگہوں پر ہم نے دھکے کھائے, بڑا لکھا. اور پھر جا کے ہمارے آج کا دور کا المیہ یہ ہے کہ آج کا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آج ہی تحریر لکھیں اور آج ہی نوائے وقت اور جنگ میں شائع ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تھوڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے.
یقین رکھنا پڑتا ہے, امید رکھنی پڑتی ہے. ریجیکشن بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے. اب ہمارے ابھی کئی کالمز ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چھپتے. لیکن بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ ہم نے اخبار کو تحریر بھیجی ہے, انہوں نے پبلش نہیں کی, شائع نہیں کی, تو وہ دل ہار جاتے ہیں. دیکھیں تحریر کے اندر جو جان ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا وہ اخبار کی زینت بنے. ارے واہ, کیا خوبصورت بات کی. اگر آپ کے اندر تحریر کے اندر جان ہے تو وہ لازمی آج نہیں کل بنے گی, اور اگر آپ کی تحریر کے اندر جان نہیں ہے تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ کسی اخبار کی زینت بنے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ تحریر لکھنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, آپ کے پاس آپ کے خیالات میں الفاظ کا مجموعہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس وہ ایک بڑا سمندر ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس الفاظ ہوں. کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, اب دن میں کیا روٹین ہونی چاہیے, اور پھر آپ تحریر لکھ سکتے ہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تحریر لکھنے کے لیے خاص وقت میں بیٹھنا پڑتا ہے, ایسا ہی ہے سر؟ میرا جو ہے وہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. سمجھتا ہوں مطالعہ تو لازمی ہے, مطالعے کے بغیر تو کچھ نہیں. آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لکھیں گے. وہ اگر آپ لکھ بھی لیں گے تو پھر میں وہی شکوہ کروں گا کہ میری تحریر لگی نہیں جی, کیونکہ اس میں جان نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. بغیر انفارمیشن کے, بغیر اس کے اندر جان ہی نہیں ہے تو وہ الفاظوں کا مجموعہ ہوگا. وہ میرے لیے تو شاید ایک تحریر ہو لیکن وہ آپ کے لیے کوئی انفارمیٹیو چیز نہیں ہوگی. تو مطالعہ بہت ضروری ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کالم کسی بھی وقت لکھنے بیٹھوں تو اللہ کا یہ احسان ہے, میرے خیال میں کو 15-16 سال ہو گئے لکھتے ہوئے. الفاظ خود بخود کہیں سے اترتے ہیں. اور میرے چونکہ جو موضوع ہے وہ ہے سماجیات سے متعلق, سوشل ایشوز ہیں, بالخصوص عوام سے متعلق, جو غریب عوام سے متعلقہ جتنے بھی ہیں ان پہ جب بھی لکھا الحمدللہ اللہ نے تحریر کے اندر جو ہے وہ جان بھی پیدا کی اور لوگوں پر اللہ نے دلوں میں ڈالا بھی اور ایکشن بھی لیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خلوص دل کے ساتھ کوئی بھی کام, صرف کالم رائٹنگ نہیں, آپ کوئی بھی کام اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے شروع کرتے ہیں, خدا اس کے اندر جان ڈالتا ہے. بالکل ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ سم ٹائم ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کے خلاف بھی آپ کالم لکھ دیتے ہیں تو وہ کچھ لوگ بلیک میل بھی کرتے ہوں گے, آپ کو ایسی کال بھی موصول ہوتی ہوگی کہ آپ نے یہ خبر کیوں شائع کی ہے. حق اور سچ کی بات کے لیے تو بہت لڑنا پڑتا ہے نا. بالکل. تو وہ جنگ بھی آپ کی ایک طرف چل رہی ہوتی ہے, تو ان تمام تر چیزوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جنگ تو ہر وقت اندر بھی چل رہی ہوتی ہے نا. اندر کی جنگ میرا خیال ہے زیادہ اندر کی جنگ جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا وہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں خدا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی سوا نہیں, کوئی الہ نہیں سوائے خدا کے, اللہ کے. اور قرآن میں ایک جگہ اور بیان ہے, خدا فرما رہے ہیں کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا. یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی الہ ہے بروئے قرآنی تو کیا ہے, وہ خواہشات نفس ہے. بالکل. تو اگر تو آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا, نفس کو اپنے زیر تابع رہے, خود نفس کے تابع نہیں رہے, نفس کو کنٹرول کر لیا, تو میرے خیال میں پھر وہ باہر کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ آپ حلال اور حرام کی سنبھال لیتے ہیں. لیکن حمزہ بھائی یہاں بڑا ایک المیہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی معاشرے کے اندر, کہ یہاں اب حلال کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور حرام بہت آسان ہو گیا. حرام کمانا بہت ہی آسان, اور ایسے مواقع روزانہ میسر آتے ہیں حرام کمانے کے کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس کو روکنا اور اس کو کنٹرول کرنا یہ بڑی بات ہے. بالکل, کہ کس طریقے سے آپ کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کہ نہیں یار. اور میں, ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یاد رکھنا کہ حرام کے پیسے اگر آپ کو زندگی میں مل رہے ہیں وہ آپ نے حرام کے پیسے لینے نہیں ہیں, وہ لکھ لینے ہیں کتنے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے لیے چھوڑ دینے. ارے واہ, کیا بات ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس سے کئی گنا پیسے ملیں گے. وہ کہتے ہیں نہ ملے تو مجھ سے آ کے پیسے لے لینا. اور میں نے اپنی زندگی کا تجربہ دیکھا ہے کہ ایسے کئی مواقع ہمیں میسر آئے اور ہم نے صرف خدا کے لیے, اور خدا کے لیے میں کوئی پارسا بندہ نہیں ہوں, میں اپنی لالچ کے لیے. اب میرے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ایسا رستہ موقع ملتا ہے ہم اس رستے پہ چلتے ہیں, انسان ہے نا. بالکل. ہوتا کیا ہے, کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایک ایسی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے, بندہ کہتا ہو بھائی پلٹو واپس. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ کے سامنے بیریئرز لگا دیتا ہے, کیا کہیں, آپ کو دوسری طرف جانے نہیں دیتا, آپ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بزدل ہونا بھی اللہ کا کرم ہے
اس حوالے سے کہ آپ حرام سے بچتے ہیں اور اللہ حلال کی کی طرف نافرمانی جاتے سے حلال کی طرف بالکل آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب سب کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں ود دی پیسیج آف ٹائم جدت آتی ہے، ڈیجیٹل دور ہے، کنٹینٹ رائٹر کی ڈیمانڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ آن لائن بھی کام کر سکتے ہیں، کسی کو کنٹینٹ لکھ کے دے سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا کنٹینٹ رائٹر کس طرح بنا جا سکتا ہے جس سے وہ لوگ جو میڈیا ہاؤس میں نہیں ہائر ہو پاتے کسی بھی وجوہات کی بنا پر، وہ گھر بیٹھ کے کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، پھر میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو مطالعہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دور حاضر کے جتنے بھی ایشوز ہیں یا جتنے بھی مسائل ہیں اس پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، تھوڑی سی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے ایک بہترین کنٹینٹ رائٹر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کیا ڈومین سلیکٹ کرنا زیادہ ضروری ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ سوشل ایشوز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ڈومین سلیکٹ کرنا یہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں آج کل جو سوشل میڈیا کا طوفان ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈومین جو ہے وہ آپ کسی بھی موضوع پر کسی بھی ڈومین پر کام کر سکتے ہیں، اور ملٹیپل ڈومین کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یکسوئیت جو ہے وہ آپ کو اس میں چاہیے، آپ کو اپنا جو ہے وہ تھوڑی سی نظر جو ہے اس کے اوپر رکھنی چاہیے، وہ پھر خود بخود۔ میں نے حمزہ بھائی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کی نیت خالص ہو جائے نا تو خدا ایسے راستے کھولتا ہے۔ خدا بھی کہتا ہے، جو قرآن، پھر میں یہاں قرآن کو کوٹ کروں گا، خدا کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم خدا پر یقین کر لو گے تو خدا تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے گا جہاں پر تمہارا وہم اور یقین نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کی سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہو جائے، آپ نیت کے صاف ہو جائیں، تو خدا اور قدرت دونوں آپ کے لیے ایسے راستے کھولتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا، اور میری زندگی میں تو کئی بار اور آپ کی زندگی میں بھی کئی بار ہوا ہوگا لازمی طور پر، آپ بھی ایماندار بندے ہیں کہ ایسے راستے کھولتے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار تاریکی ہے، لیکن وہاں سے روشنی، تاریکی کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، بالکل ایسے بند دروازوں سے آگے دروازے کھلتے ملتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خلوص نیت۔ خلوص نیت ہے، بالکل ایسا ہے۔ اب سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخری سوال، اب تک کی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میری جتنی بھی، ایک ہمارا نا بڑا ایک مت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میری کامیابی ہے کہ نہیں یار، میں نے بائی پروفیشن چائے کے ہوٹل پر چائے سے آغاز کا کیا، میں دفتروں کے اندر کپڑے بھی مارتا رہا، میں یہ بھی کرتا رہا، میں وہ بھی کرتا رہا۔ نہیں، یہاں میری کامیابی مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ میری کامیابی صرف اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ کیا بات ہے، کیا یہ کوئی میری کامیابی نہیں ہے۔ صحیح۔ مجھ جیسے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ شاید وہ اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ اگر میری کامیابی آج ہے تو یہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ میں نے جو خدا نے کچھ اصول دیے ہیں، ایک بروئے قرآن اصول دیے ہیں کامیابی کے لیے، اس کو میں نے کہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ واہ، بس بالکل ٹھیک ہے۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، اس پر بابا جی اشفاق احمد صاحب کا مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، اور امید کرتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو، سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔